غزہ میں اسرائیلی حملوں اور اس کے خلاف فلسطین کی تحریک آزادی کی تنظیم حماس کی کارروائی کے نتیجے میں اسرائیل کے ٹینک کم پڑ گئے۔ روزی حماس اور دوسرے گروپس یہ اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے 10، 20، 30 اسرائیلی مشینیں یا آرمڈ وہیکلز تباہ کر دی ہیں۔ اس کی وجہ سے اسرائیل کے ٹینکس اس کی اپنی ضرورت کے لیے کم پڑ گئے ہیں۔ اس کا وہاں کی ڈیفنس انڈسٹری پر کیا اثر پڑا ہے، قبل اس کے کہ میں ویڈیو میں یہ تفصیل بیان کروں، اگر آپ نے یہ چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ غزہ میں فوجی کارروائی کے دوران حماس کے ہاتھوں جس طرح اسرائیلی ٹینکوں کی تباہی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ملک کی حفاظت کے لیے ٹینکس کم پڑ گئے ہیں، اور لبنان میں حزب اللہ سے جتنا بڑا خطرہ درپیش ہے، ویسے میں تو اسرائیل کو اپنی بقا کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اسرائیل کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ دوسرے ملکوں کو ٹینک بیچنے کے اربوں ڈالر کے تمام سودے مسترد کر دے اور پہلے اپنی ہی ضرورت پر توجہ دے۔ دنیا اسرائیل کے مرکفہ ٹینک کا لوہا مانتی تھی، لیکن حماس اور دوسری فلسطینی تنظیموں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے غزہ میں گھسنے والے اسرائیلی ٹینکس کو بڑے پیمانے پر تباہ کیا ہے۔ اسرائیل دنیا بھر کے درجن ملکوں میں، جن میں کئی یورپی ملک بھی شامل ہیں، ٹینک اور دوسرے اسلحے بیچتا ہے۔ بھارت بھی ان ملکوں میں شامل ہے جو اسرائیل سے دفاعی ساز و سامان خریدتا ہے۔ اسرائیل کے اخبار کلیکینسٹ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے حال ہی میں اپنی فوج میں مشہور زمانہ میرکفہ مارک 3 اور میرکفہ 2 کی جگہ مزید ایڈوانسڈ میرکفہ 4 ٹینکس شامل کیے تھے، اور ان کا نام لائٹنگ اور برق رکھا تھا، اور انہیں بریگیڈ 52 دستے کے حوالے کیا تھا۔ لیکن غزہ میں جتنی بڑی تباہی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں اس کے ٹینکس کم پڑ گئے ہیں۔ کلک لسٹ کے مطابق ٹینک بیچنے کے اربوں ڈالر کے سودوں کو ختم کرنے کا فیصلہ خود اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری کے ڈائریکٹر جنرل ایال زمیر نے ایکسپرٹ سے مشورے کے بعد لیا ہے۔ اس اخبار کے مطابق اسرائیل وہ تمام ٹینکس جو وہ استعمال نہیں کر رہا تھا اور برسوں سے اس کے ہاں پڑے تھے، اس نے انہیں بھی بیچنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن یہ سب سودے ختم کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیل کو پتہ ہے کہ اسے غزہ یا ویسٹ بینک یا لبنان میں کارروائی کے لیے مزید ٹینکس کی ضرورت پڑے گی۔ اسرائیل ڈرونز اور دوسرے ہوائی حملوں سے ان ٹینکس کو بچانے کے لیے بھی اس میں چھتریاں لگا رہا ہے۔ 7 اکتوبر کو فلسطینی لڑاکوں نے ڈرونز استعمال کر کے اسرائیل کے بہت سے ٹینکس اور آرمرڈ وہیکلز تباہ کر دیے تھے، لیکن اسرائیل کے ایک سینئر ملٹری افسر نے اس اخبار کو بتایا کہ ان کے خیال میں بعد میں ان کی مرمت کر کے انہیں استعمال کے قابل بنا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس دوران اسرائیل نے 50 نئے ٹینک بھی فوج کے حوالے کیے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل ایک سال میں 100 آرمرڈ وہیکل بنا لیتا ہے۔ مرکوہ اسرائیل کا ایک اہم جنگی ٹینک ہے جسے اسرائیلی دفاعی افواج استعمال کرتی ہیں۔ یہ ٹینک پہلی بار 1973 میں ڈیولپ کیا گیا تھا اور 1979 میں سروس میں داخل ہوا۔ اب تک اس ٹینک کے 4 اہم ورژن سروس میں آ چکے ہیں۔ اسے پہلی بار 1982 کے لبنان جنگ میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا تھا۔ اسے مزید ڈیولپ کیا گیا اور اسے دنیا کا سب سے ایڈوانس ٹینک مانا جانے لگا ہے۔ خدا حافظ۔